حکومتیں بدلنا علاج نہیں، حکومتیں بدلنا علاج نہیں، حکومتیں بدلنا علاج نہیں، کہ 70 مرتبہ کہلوا لو۔ اعمال بد ایمان بڑھیا بنانا، اعمال بڑھیا بنانا، یہ علاج ہے زندگی بننے کا، یہ راستہ ہے۔ ان حکومتوں بیچاریوں کے ہاتھ میں ہے کیا؟ ان حکومتوں کے باپ دادا 7 پشتیں بھی قبروں سے نکل کے آ جائیں، ساری دنیا کے حکمرانوں کی 7 پشتیں بھی قبروں سے نکل کے آ جائیں، ہمارے حالات بنانا چاہیں، اللہ کی قسم حالات نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ حالات کا بننا ان کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر ہمارے اعمال بگڑتے جا رہے ہیں، ہمارے حالات بگڑتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کو، وہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے سواری پہ سوار تھا، لطیف تھا ردیف۔ امام الانبیاء نے مجھے کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، اے لڑکے تو اللہ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا ہر پریشانی مصیبتوں سے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، یعنی اس کے احکام، اس کے دین کی حفاظت کر، اور وہ تجدہ تجاہک، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کوئی مدد چاہنی ہو تو اللہ ہی سے چاہ۔ وَاعْلَمْ، دھیان سے سننا، وَاعْلَمْ، یہ اچھی طرح جان لے، ہوش سے سن لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ، اگر ساری امت جمع ہو جائے تجھے نفع پہنچانا چاہے، ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا، نفع من جانب اللہ ملے گا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر وہ سارے جمع ہو جائیں تجھے ضرر پہنچائیں، نقصان پہنچائیں، لم يضروک، ہرگز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان سے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو، تجھ پر لکھ دیا ہو۔ ساری دنیا کی حکومتیں جن کی 70 پشتیں آ جائیں، حالات نہیں بنا سکتے، حالات برے اعمال سے بگڑ کے رہیں گے، اور اچھے اعمال کرنا یہ ہے طریقہ۔ اگر اعمال بگڑتے رہیں گے تو حکومتیں جس کو لے آؤ گے وہ اس سے بھی اگلی سے بھی چگلی ہو جائے۔ کیوں؟ ہم سود بڑھاتے جا رہے ہیں، اللہ کا غصہ ہم پہ بڑھتا جا رہا ہے، ہم برائیاں بڑھاتے جا رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے، حالات اور بگڑے۔ نفحۃ العرب میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک غلام تھا، اس نے کسی دلال سے کہا اس گھر سے میرا سودا کروا دے، مجھے بکوا دے۔ دلال نے پوچھا کیوں؟ غلام نے کہا میرا آقا خود چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتا ہے، مجھے بے چھنے آٹے کی روٹی کھلاتا ہے۔ کھلاتا آٹے کی ہے لیکن چھانا نہیں ہے، اس کے اندر پورا چھان پورا رڑا ملا ہے، مجھے اس کی کھلا۔ اس نے کسی کو کہہ کے بکوا دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر آیا، کہتا یہاں سے بھی بکوا۔ دلال نے پوچھا کس لیے؟ اس نے کہا میرا یہ آقا بے چھنے آٹے کی روٹی کھاتا ہے، مجھے چھان پورا جو اوپر سے پورا نکلتا ہے مجھے اس کی کھلا۔ اس نے وہاں سے بھی نکال دیا، سودا کروا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، کہتا یہاں سے بھی بکوا۔ ارے کیا ہوا؟ کہ یہ میرا آقا چھان پورے کی روٹی کھاتا ہے اور مجھے کہتا ایسے سوجا فاقے پہ رکھتا ہے، کہتا سوجا رات گزر جائے گی۔ اس نے وہاں سے بھی بکوا دیا۔ پھر کئی دن نہیں آیا، کسی راستے میں ملاقات ہو گئی غلام سے، عبداللہ نے پوچھا معلوم ہوتا ہے کوئی اچھا گھر مل گیا، آیا جو نہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ کہتا ہے یہ میرا آقا خود پکا مست ہے، پہلے والا تو چھان پورے کی کھاتا تھا نا، خود پکا مست ہے، کچھ بھی نہیں کھاتا، ایسے سو جاتا ہے، مجھے کیا کھلانا؟ اتنا بخیل ہے
دن کو کاروبار کیا، رات کو جب فارغ ہوا پھر مجھے چراغ رکھنے کا چراغ سٹینڈ، انگریزی کا نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن تم سمجھو گے نہیں، ایک لکڑی نیچے، ایک لکڑی اس میں گاڑی ہوتی ہے، ایک لکڑی اوپر ہوتی ہے، اس کے اوپر مٹی کے تیل کا چراغ، زیتون کے چراغ، وہ چراغ ان دنوں جلاتے وہ اس کے اوپر جیسے یہ ہے، مجھے کہتا ہے ادھر بیٹھ جا، چراغ میرے سر پہ رکھ دیتا کہ بیٹھا رہا، 2 لکڑیوں کا وہ سٹینڈ نہیں بناتا، اتنا کنجوس ہے، مجھے چراغ سٹینڈ بنا دیا، چراغ دان۔ وہ کہنے لگا پھر تو آیا کیوں نہیں؟ کہتا آیا اس لیے نہیں، انہیں تو مجھے چراغ سٹینڈ بنایا، اگلا کہیں مجھے چراغ بنا کے میری آنکھ میں بتی نہ ڈال دے کہ ادھر کوئی چربی ہے تیل ہے اس سے چراغ جلاؤں گا، یہ نہ کرتے، اس لیے کہ اعمال نہ بدلے تو جس کو ہٹاؤ گے اس سے بھی اگلا آئے گا جب برائیاں بڑھتی جائیں گی۔ علاج یہ ہے ہی نہیں، حکومتوں کو بدلنا علاج ہے ہی نہیں، اعمال بدلنا